یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر زندہ ہو گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے ایک دو مرتبہ یہ آواز سنی تو اسے لگا کہ یہ میرا برہم ہوگا، خیال ہوگا، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن مسلسل اس نے جب یہ آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص وہاں پر آیا اور ان لوگوں سے کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ چند لوگ ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یہ آواز سننے کے بعد ان کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے یہ بات معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں میت کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور میت کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبر کھولی اور میت کو باہر نکالی۔ یوں ہی تختہ ہٹایا اور دیکھا تو ایک عورت ننگی بیٹھی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرا کپڑا لاؤ تاکہ میں کپڑے پہن کر باہر نکل سکوں۔ اسی طرح چنانچہ یہ لوگ اس کے گھر کی طرف گئے اور اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتلایا اور چادر وغیرہ اس کے پاس لا کر قبر میں پھینک دیا۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور قبر سے نکلتے ہی بجلی کی طرح اپنے گھر کو بھاگی۔ گھر جا کر کمرے میں چھپ کر روم کو کنڈی لگا لی۔ اب جب وہ لوگ جو قبرستان کو آئے تھے وہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر آ گئے۔ ان لوگوں کو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا رکھی ہے، تو ان لوگوں نے دروازے کو دستک دی، کنڈی کھولو۔ اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے میں وہی شخص آنا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ میری حالت اب اس وقت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا آدمی اندر آئے اور وہ آ کر مجھے دیکھے۔ اب سبھی لوگ ڈرنے لگے تھے، لہٰذا دو چار دل مضبوط ہونے والے آدمی نے جواب دیا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ لہٰذا اس نے کنڈی کھولی تو لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت ایک چادر اوڑھی بیٹھی تھی۔ یہ لوگ جب اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ خال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی تو میرے بال کھلے رکھ کر پھرتی تھی، اور جب مجھے مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے قبر میں لایا تو فرشتوں نے ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی، اور اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ خال ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ اس کے دانتوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، نہ اوپر کا ہونٹ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ نظر آ رہا تھا، بلکہ 32 کے دانت جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اور اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے آگے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پیر کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے تمام ناخن غائب تھے۔ اس نے پوچھا تیرے ناخن کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرے سارے ناخن نکالے گئے، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کر اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنے باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور بے جان ہو گئی، جیسے مردہ لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ
ان لوگوں نے اس عورت کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کے ساتھ کیا ہوا اور اس کو کس طرح خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر عورتیں اس ویڈیو کو سن رہی ہیں تو اس پر عمل کریں، اور اگر مرد سن رہے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو اس ویڈیو کو سنائیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسندیدہ کا سب سے بہترین اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچے۔